بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین قدر، یہ سورۃ الفاتحہ کے فضائل کا ہمارا یہ چھٹا ایپیسوڈ ہے۔ استعانت کی مختلف صورتیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ استعانت کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ استعانت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے کہ مثلاً بیمار آدمی حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے، غریب امیر سے مدد لیتا ہے، کمزور طاقتور سے مدد لیتا ہے۔ اس کے جائز ہونے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی استعانت کے متعلق اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اسباب کے تحت جو مدد اور معاونت ہے یہ جائز ہے۔ دوسری استعانت ہے کہ ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا تر کسی سے مدد طلب کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مثلاً میں کہوں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، اس کو دور کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کہوں کہ مجھے درد کے لیے کوئی گولی دے، پھکی دے، یہ اسباب کے تحت جائز ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا فرمائی جس کا علاج نہ ہو، سوائے دو بیماریوں کے، ایک بڑھاپا اور دوسری موت۔ تو ما تحت الاسباب استعانت اور ہے اور ما فوق الاسباب استعانت اور ہے، دونوں میں گڑبڑ نہ کرنا۔ ایک شخص یہاں کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری مدد کر، یہ ما فوق الاسباب استعانت ہے۔ اس طرح کہنے میں ان کو حاضر اور ناظر اور عالم الغیب ماننا پڑے گا اور متصرف فی الامور سمجھنا پڑے گا، اور یہی کفر کی بنیاد ہے۔ تمام فقہاء کرام کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، کہ شامی عالمگیری البحر الرائق اور بزاز اور بزازیہ میں ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ مشائخ کے ارواح حاضر ہیں اور ہمارے حالات کو جانتی ہیں، وہ پکا کافر ہے، کیونکہ یہ ما فوق الاسباب استعانت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے جائز نہیں۔ الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنا تعلق بتایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مانگتے کیا ہیں؟ آگے اس کا ذکر ہے کہ اللہ سے ہم کیا مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے